بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 13۔ دونوں بہنوں کا فگر قد کاٹ کمال کا تھا، رنگت دودھ کی طرح سفید، چلتی تو ایسے جیسے افریقہ کے جنگل میں دو ہرنیاں جا رہی ہوں، زمین پر کم اور ہوا میں زیادہ سفر کرتی، جنہیں جنگلی بھیڑیے دبوچنا تو چاہیں مگر دل کی آرزو پوری نہ ہو سکے۔ یہ افریقہ نہیں، لاہور شہر کا ماڈرن جنگل ہے، جہاں جگہ جگہ بھیڑیے اور چیتے گھات لگائے بیٹھے ہیں، کب کہیں شکار نظر آئے اور وہ اس کی عزت اور اس کی آبرو کا خون پئیں۔ ان جانوروں کو بھی معلوم ہے، حیا کا خون پینے کے بعد جنگل کی طرح ان پر بھی کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوگی۔ یہ دو ہرنیاں اب تک محفوظ ہیں، اس لیے کہ ان کی رفتار بہت تیز ہے، اور دوسری وجہ اس شہر میں چیتے کم ہیں۔ نوشی بھی توشی کی طرح سیم لباس پہنے ہوئے تھی، وہی لائٹ بلو جینز، اوپر سفید کرتا، بال کھلے ہوئے۔ دونوں بہنیں ہمیشہ ایک جیسا لباس پہنتی، موبائل ایک جیسے، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹ، گاڑی وہ ایک ہی استعمال کرتی، ایک بیڈ پر سوتی، کھانا ساتھ کھاتی۔ دونوں کی شکلیں بہت ملتی تھیں، شاید جڑواں ہونے کی وجہ سے۔ حلیے میں صرف ایک فرق تھا، نوشی کے لمبے بال مگر گولڈن کلر کے، اس کے برعکس سیاہ کالے بال توشی کے تھے۔ دونوں کی عادتوں میں بھی ایک ہی فرق تھا، نوشی سخت طبیعت اور منہ پھٹ تھی، جبکہ توشی نرم طبیعت اور دید لحاظ کرنے والی۔ اس فرق کی وجہ ان کے والدین تھے، نوشی اپنی ماں ناہید رندھاوا کے قریب تھی اور توشی اپنے باپ جمال رندھاوا کے قریب تھی۔ لو تمہاری محبت آ گئی، توشی نے تیکھے انداز میں بتایا، خلے سے۔ بلال گردن موڑے دیکھ رہا تھا، اسی انداز میں بولا، آ جائیں، اندر آ جائیں۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، نوشی کے لیے وہ چمک جس کی تلاش میں توشی کے دو نین تھک کر ہلکان ہو گئے تھے۔ اب دونوں کو سردی نہیں لگتی، بلال نے نوشی کو دیکھ کر کہا۔ اب بلال کو کوئی بتائے، ایک جوانی کی تپش، اوپر سے دولت کی گرمی، اس عمر میں سردی کم ہی لگتی ہے۔ دادو پوچھ رہی تھی آپ کے بارے میں، سو میں اس لیے پتہ کرنے آ گئی۔ نوشی نے خود ہی صفائی پیش کر دی۔ بلال کرسی سے کھڑا ہو چکا تھا اور نوشی اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ بلال نے دیوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعتماد سے اپنی مخصوص انداز میں کہا، آپ بیٹھیں۔ نوشی دیوان پر اپنی ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی، جیسے شہزادی دوسری سلطنت میں جا کر اپنے ناز و انداز دکھاتی ہے، اور وہ اپنی موٹی موٹی براؤن آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ کافی سالوں بعد بلال کے روم میں آئی تھی۔ ڈفرینٹ، سو نائس، فنٹاسٹک، نوشی نے گردن ہلاتے ہوئے چہرہ ارد گرد گھماتے ہوئے انگلش کے 3 الفاظ بولے۔ اس کا ایکسنٹ کمال کا تھا۔ سارا دن آپ نظر نہیں آئے؟ نوشی نے آنکھوں کے براؤن ڈیلے گھما کر پوچھا۔ نوشی پچھلے چند دنوں سے بلال کی طرف متوجہ ہوئی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ پچھلے 10 سال سے ہر سنڈے نظر نہیں آتا۔ توشی جو کہ کافی شانت بیٹھی ہوئی تھی، مکئی کے دانے کی طرح کھلکھلا کر ہنس پڑی اور دل میں سوچا، میری بہن نے جک ماری ہے، اور ایک نظر بلال کی طرف دیکھا کہ یہ جھلا اس سے محبت کرتا ہے، جسے اس کی 10 سال پرانی روٹین ہی کا پتہ نہیں۔ محبت کرنے والے تو محبوب کی سانسوں کا بھی حساب رکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں جہاں آرا کے کمرے میں تھے۔ بلال نے زیتون کے تیل والے شیشے کی بوتل پکڑی تو پتہ چلا کہ نوشی نے پہلے ہی دادی کے پیروں اور ٹانگوں کی مالش کر دی ہے، کل کی طرح آج بھی۔ وہ بلال کے آنے سے پہلے یہ سعادت حاصل کر چکی تھی۔ جہاں آرا بیگم آج بہت خوش تھیں، کیونکہ نوشی کچھ دنوں سے بلال میں کافی انٹرسٹ لے رہی تھی، جو کہ توشی کو بہت عجیب لگ رہا تھا، شاید برا بھی۔ ساری خاموشی کو توشی کی آواز توڑتی ہے، دادو جی، یہ محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ توشی نے سیدھا سوال کیا، بلال کی طرف دیکھ کر۔ سب ہکا بکا رہ گئے توشی کا سوال سن کر۔ دادی نے اختصار سے جواب دیا، بیٹا میں کیا جواب دوں، میں تو صرف پرائمری پاس ان پڑھ ہوں، تم سب پڑھے لکھے ہو۔ ہاں، بلال ضرور بتا سکتا ہے۔ دادی بے شک پرائمری پاس دیہاتی خاتون تھیں، مگر زمانہ شناس اور جوہری کی آنکھ رکھتی تھیں۔ انہیں معلوم تھا یہ سوال کیوں ہوا ہے اور جواب کس سے مانگا گیا ہے۔ بلال بیٹا بتاؤ، محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ محبت خود ہی اظہار ہے، خاموش محبت بھی مقرر کو مات دے دیتی ہے۔ محبت ماننے کا نام ہے، کسی کو ماننے یا کسی کی ماننے، اور ماننے والا منزل پا لیتا ہے۔ بلال نے کسی دانشور کی طرح جواب دیا، اطمینان اور سکون سے۔ اب باری نوشی کی تھی، وہ کھنکتی آواز میں بول اٹھی، شرارتی لہجے میں، محبت اور عشق میں کیا فرق ہے؟ کیوں، خیریت ہے؟ بلال نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ نوشی کے چہرے پر جان لیوا مسکراہٹ تھی اور براؤن آنکھوں میں کالا کاجل غضب ڈھا رہا تھا۔ توشی جوں کی تو مجسمہ بنی دیکھ رہی تھی۔ بلال بیٹا جواب دو۔ جہاں آرا بیگم نے تفاخر سے ایک بوڑھی ملکہ کی طرح حکم صادر فرمایا، محبت میں آسانی ہے اور عشق میں کاوش۔ محبت مسلسل عمل کا نام ہے، آج کل عشق وقتی بخار ہے۔ محبت کم یا زیادہ نہیں ہوتی، بس محبت ہوتی ہے۔ اس دور کا عشق کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے،
آج آپ کسی کے لیے جان دینے کو تیار ہوئے ہیں، 2 سال بعد اس کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، عشق نہیں کرتی۔ ماں کی محبت 6 سال کے چھوٹے بیٹے سے بھی اتنی ہوتی ہے جتنی 66 سال کے بڈھے بیٹے سے، نہ کم نہ زیادہ۔ آپ نے کبھی محبت یا عشق کیا ہے؟ نوشی نے جھپاک سے پوچھا، جیسے سندیسا پڑھ کے سنایا ہو۔ توشی نے یہ سن کر دل میں سوچا، زبان سے خاموش رہی۔ میری بہن بھی جھلی ہے، اس نے پھر بونگی مار دی۔ ہاں، محبت کی ہے۔ اصل عشق بڑے لوگوں کا کام ہے، جیسے انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء اللہ۔ میرے جیسے چھوٹے لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے وہ عشق کرنا۔ اصل عشق میں جان ہتھیلی پر رکھنی پڑتی ہے۔ بلال نے سیدھا اور صاف جواب دیا۔ نوشی اور توشی دونوں کی آنکھوں میں چمک تھی، اور جہاں آرا کا چہرہ کہکشاں کی طرح کھل چکا تھا، توشی نے ایوی موضوع تبدیل کر دیا۔ تم نے کافی دنوں سے کوئی شعر نہیں سنایا، کیوں دادو؟ بلال توشی کے چہرے پر لکھی ہوئی ساری تحریریں پڑھ چکا تھا اور شعر کی فرمائش بھی خوب سمجھتا تھا۔ پھر بھی اس نے گلزار صاحب کے چند اشعار سنا دیے۔ ہاتھ چھوٹے بھی تو رشتے نہیں چھوڑا کرتے، وقت کی شاخ سے لمحے نہیں توڑا کرتے، لگ کے ساحل سے جو بہتا ہے اسے بہنے دو، ایسے دریا کا کبھی رخ نہیں موڑا کرتے، شہد جینے کا ملا کرتا ہے تھوڑا تھوڑا، جانے والوں کے لیے دل نہیں توڑا کرتے۔ یہ صرف اشعار نہیں تھے، توشی کو پیغام تھا، زندگی کا سبق تھا۔